فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ذوق فقلت له اتق الله وغطاه من الذوق فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتدري أن أكون معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد زدت لك فدخل الحسن معه تحت الكساء وبقى بالله ساعة وذل ولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأقبل الحسين والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أترضني أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل الحسين معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتدري أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لوائي قد زدت لك ودخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أقبلنا والكساء وقال السلام عليك يا بطاو يا رسول الله أتدري أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال برسول الله لتربي الكساء وهو بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صاربهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا.
صل على محمد قال الله عز وجل اعلموا يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تجري إلا لمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد فقال لي جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال لي جبريل يا رب أتروني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد اطلعت. فهبط لي جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهقروني يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله نعونا قد اطلعت. فدخل جبريل معنا تحت الكساء وقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الآل وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال علي والله فزنا وفاز سيدنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الآل وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مامون لله وفرج الله هما ولا مغموم لله وكشف الله غما ولا طالب حاجة لله وقضى الله حاجته. فقال علي نظام الله فرنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا بالدنيا والآخرة. زيادة في العلم بركة في الرزق صحة في الجسم طولا في الحياة نورا في القلب توبة قبل الموت راحة عند الموت مغفرة بعد الموت نجاة من النار ودخولا في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی تھی یہی زینب دکھیا میرے بین انوار
مجرا لو میرا کچھ بات کروں میں تم پہ فدا کچھ بات کروں میں تم پہ فدا میرے بیرنوار مجرا لو میرا کہتی تھی یہی میں کوک جلی ماں جائی ہوں ہمشیر تمہاری بھائی ہوں زندان سے چھٹ کر آئی ہوں زندان سے چھٹ کر آئی ہوں میرے بیرنوار مجرا لو میرا زندان گئی دربار گئی سرننگ سرے بازار گئی بن تیرے ذلیل و خوار گئی بن تیرے ذلیل و خوار گئی میرے بیرنوار مجرا لو میرا اکبر بھی نہیں عباس نہیں قاسم سا بھتیجا پاس نہیں اب مجھے کو کسی کی آس نہیں اب مجھے کو کسی کی آس نہیں میرے بیرنوار مجرا لو میرا نکلی تھی وطن سے جب میں خیر تم ساتھ تھے اور کنبا تھا سبھی اب کوئی نہیں تنہا چلی اب کوئی نہیں تنہا چلی میرے بیرنوار مجرا لو میرا پوچھے کہ اگر مجھ سے سغرا ہے باپ پھوپھی کس جا میرا کیا اسے کہوں بولو بھیا کیا اسے کہوں بولو بھیا میرے بیرنوار مجرا لو میرا کہتی تھی یہی صلوات محمد وآل محمد فاتحہ بسم اللہ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے
بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے، آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، کیا کروں کیا نہ کروں جلد بتاؤ لوگو، صدقہ اکبر کا اخار سے بچاؤ لوگو، اونٹ کر کے ہو کھڑے مجھ کو چھپاؤ لوگو، یا کسی گوشے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگو، یا کسی گوشے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگو، سر کھلی ہوں کسی حجرے میں مجھے بند کرو، ہند آتی ہے مجھے خاک کا پیوند کرو، ہند آتی ہے مجھے خاک کا پیوند کرو، کس طرح ہند کے آنے سے نہ گھبراؤں میں، بنت حیدر ہوں نہ کیوں قید میں شرماؤں میں، کوئی دیوار جو شق ہو تو سما جاؤں میں، سیدھے ماں جائے کے مقتل کو چلی جاؤں میں، سیدھے ماں جائے کے مقتل کو چلی جاؤں میں، کربلا میں نہ یہ ذلت ہے نہ رسوائی ہے، بے ردا میں ہوں تو بے گور میرا بھائی ہے، بے ردا میں ہوں تو بے گور میرا بھائی ہے، کہتی ہے قیدیوں کے شورو بکا نے مارا، مجھ کو اس ہائے حسینہ کی صدا نے مارا، ان کے سردار کو کس اہل جفا نے مارا، کیا وہ سید تھا جس اہل دغا نے مارا، کیا وہ سید تھا جس اہل دغا نے مارا، ایک بجلی سے کلیجے پہ میرے گرتی ہے، ایک بجلی سے کلیجے پہ میرے گرتی ہے، ننگے سر فاطمہ آنکھوں کے تلے پھرتی ہے، ننگے سر فاطمہ آنکھوں کے تلے پھرتی ہے، ہو گیا ذبح کوئی خاص باری لوگو، انس و جن حورو ملک کرتے ہیں زاری لوگو، لے چلے سوئے نجف میری سواری لوگو، ہوگی مشکل وہی آسان ہماری لوگو، ہو گئی مشکل وہی آسان ہماری لوگو، خیر سے ہے میرے آقا تو وہ سوتے ہوں گے، ورنہ مرقد میں علی بیٹے کو روتے ہوں گے، ورنہ مرقد میں علی بیٹے کو روتے ہوں گے، لونڈیا تھی زن حاکم کی جلوم جو رواں، دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آہن منہا، لاغروں کا تتنو فاقہ کشو تشندہا، منہ پہ سیلی کے نشا پشت پہ دروں کے نشا، منہ پہ سیلی کے نشا پشت پہ دروں
استخوانوں کے نشان، ساق پہ فاقہ سے زنجیر بٹھراتی ہے، استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے، استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے، استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے۔ سب نے منہ کر کے سوئے ہند یہ کی نوحگری، دیکھیے شام کے زندان میں چراغ سحری، یاد خالق میں جو ہے خلق سے ہے بے خبری، کیوں مسلسل کیا یہ تو ہے عدم کا سفری، کیوں مسلسل کیا یہ تو ہے عدم کا سفری، کس نے دم بند کیا توق جفا سے اس کا، سلسلہ ملتا ہے کوئی شیر خدا سے اس کا، سلسلہ ملتا ہے کچھ شیر خدا سے اس کا، گرد عابد کے پھر ہند کا حال تغیر، رکھ دیا پاؤں پہ سر اپنا ہٹا کر زنجیر، بولے وہ کون ہے بولی کے کنیز شبیر، السلام رسن و طوف و سلاسل کے السلام رسن و طوف و سلاسل کے، ہے وسیعت کا محل بننے پہ تیار ہے تو، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے تو نادار ہے تو، غم نہ کھا گور کفن میں تجھے دوں گی للہ، ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گی ہمراہ، من والے تیرا کیا نام ہے کب سے ہے تباہ، بولے مولا بھی 40 برس جینا ہے بولے مولا بھی 40 برس جینا ہے نام بے کس بھی ہے قیدی بھی ہے نادار بھی ہے، حال یہ ہے کہ اسیر بھی ہے آزاد بھی ہے، حال یہ ہے کہ اسیر بھی ہے آزاد بھی ہے۔ ہند نے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدری، روکے وہ بولی دکھیا روکے وہ بولی دوا کیا ہے کہا نوحہ گری، گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بدری، بولی لیتا ہے خبر کون کا بے خبری، بولی لیتا ہے خبر کون کا بے خبری، آ کرنے کا سب پوچھا تو شرمانے لگے، تازیوں کے نشان پشت پہ دکھلانے لگے، تازیانوں کے نشان پشت پہ دکھلانے لگے، بولی وہ کون سے یہاں پہ ملی یہ تعزیر، رو کے فرمایا گناہ کچھ بھی نہیں بے تقصیر، اس نے منہ پیٹ لیا اور کہا کب سے ہو اسیر، بولے 10ویں تھی محرم کی جو پہنی زنجیر، بولے 10ویں تھی محرم کی جو پہنی زنجیر، کچھ کفن کے لیے ہمراہ نہیں لایا ہوں، باپ کو چھوڑ کے بے گور کفن آیا ہوں، باپ کو چھوڑ کے بے گور کفن آیا ہوں، باپ کو چھوڑ کے بے گور کفن آیا ہوں، سن کے عابد کا
پاس مکے کے خفیوں کا ہے لہجہ اس کا، مل گیا ہے در کرار کی باتوں کا مزہ۔ اب چلو بیوں سے پوچھیں نہ اسے دو ایزا، اب چلو بیوں سے پوچھیں نہ اسے دو ایزا۔ پاس جب بیوں کے وہ صاحب حسمت آئی، آل خاتون قیامت پہ قیامت آئی، آل خاتون قیامت میں قیامت آئی۔ شان زینب پہ نظر کر کے کہا یادآور، فاطمہ خلد سے زندان میں آئی کیوں کر؟ دیکھا بانو تو کہنے لگی ہو کر ششدر، کوئی شہزادی ہے ایران کی یہ ننگے سر، کوئی شہزادی ہے ایران کی یہ ننگے سر۔ قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے۔ بولی زینب کے نام لے زینب کلثوم کا نام، وہ نبی زادیاں ہے قید میں ان کا کیا کام؟ اے غضب فاطمہ کی آل کے حق میں یہ کلام، توبہ کر ہوش میں آپ بی بی زباں اپنی تھام، توبہ کر ہوش میں آپ بی بی زباں اپنی تھام۔ جن کو اللہ نبی عزت و حرمت دیں گے، چادریں ان کی بھلا صاحب ایمان لیں گے، چادریں ان کی بھلا صاحب ایمان لیں گے۔ دن کو جس بیب کی میت بھی نہ نکلی باہر، شام میں پھرنے لگی بیٹیاں اس کی درد، جس کی تعریف کی ممبر پہ نبی نے اکثر، ان کو لوٹیں گے مسلمان تجھے یا باور، ان کو لوٹیں گے مسلمان تجھے یا باور۔ بلوے میں عطرت محبوب الہی آئی، اور جہاں میں نہ قیامت قیامت آئی، اور جہاں میں نہ قیامت قیامت آئی۔ ہند ایک کے قدموں پہ گری گھبرا کے، اور دعائی دی کہ چپ تو نہ رہوں شرما کے، ذبح کر ڈالو مجھے ایک چھری منگوا کے۔ کس مصیبت میں پڑی ہوں میں محل سے آگے، کس مصیبت میں پڑی ہوں کہ مجھ میں آگے۔ نام شبیر کا لیتی ہوں رو دیتے ہیں، نام جب پوچھتی ہوں سر کو جھکا لیتے ہیں، نام جب پوچھتی ہوں سر کو جھکا لیتے ہیں۔ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے۔
السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي طلع لسان الصباح بنطق التبلج وصرح قطع الليل المظلم بالغياض بالتلجلج واتقنا صنع الفلك التظاهر في مقادير التبرج وشعشع ضياء الشمس بنور التحجج. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعول والصوبة القدم على زحاليفها في الزمن الأول الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات گرامی مرتبت سوگواران حسین، مومن برادران اور مومنات خواتین، اس خمسہ مجالس کی آج آخری مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، جو میں نے نفس مطمئنہ کے عنوان پر مسلسل تقاریر سے خطاب کیا، اور میری کوشش یہ رہی کہ ان پانچوں مجالس میں 5 مختلف خطبے سرنامہ کلام میں پڑھتا رہا۔ عزیزان گرامی، ائمہ کے خطبات جو توحید پر اور اللہ کی صفات اور اس کے اوصاف اور وصف پر مبنی ہیں، وہ اس قدر فصیح و بلیغ ہیں کہ صرف عقل انسانی نہیں، عقل ملک اور ملکوتی بھی اس مقام پر عاجز نظر آتی ہے۔ پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، پیکر نوری فرشتے سجدے کر رہے ہیں، پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود۔ تو عزیزان گرامی، یہ بشریت کا کمال ہے، اور یہی نفس ہے کہ جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کسی مقام پر نفس مطمئنہ کا ذکر کرتا ہے، کسی مقام پر قرآن نفس لوامہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی وہ نفس جو انسان کو روکتا ہے گناہ کرنے سے اور پشیمان کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد۔ یعنی نفس لوامہ کا کام دونوں طرف ہے، کہ آپ کو روکتا ہے کہ گناہ سرزد نہ ہو۔ کسی شخص نے پوچھا ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سے کہ اللہ کے رسول، ہم کس طرح سے دریافت کریں کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، گناہ کیا ہے اور اللہ کی اطاعت کیا ہے،
کہا جس فعل کرنے کے بعد، جس عمل کو کرنے کے بعد تو تم اپنے آپ کو شرمسار اور پشیمان جانو، سمجھ جاؤ کہ گناہ کیا ہے، اور جس فعل کے انجام دینے کے بعد اپنے نفس میں اطمینان پاؤ، سمجھ جاؤ کہ نیکی انجام دی۔ گرامی، نیکی کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ اطمینان نفس عطا کرتی ہے۔ کہا کہ جس فعل کے انجام دینے کے بعد پشیمانی محسوس ہو، سمجھ لو کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ یعنی اس سے قبل کہ اپنے آپ کو پیش کرو شریعت کے اوپر، پیش کرو یا اپنے آپ کو اینالائز کرو، اندر کا ایک ضمیر ہے، اندر کی ایک آواز ہے کہ جس کو قرآن نفس لوامہ قرار دیتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ یہ کمال ہے انسان کے نفس کا۔ نفس لوامہ یہ انسان کو روکتا ہے گناہوں سے پہلے اور انسان کو پشیمانی میں مبتلا کرتا ہے گناہوں کے بعد۔ اور امام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد تیرا پشیمانی کو محسوس کرنا بھی توبہ کا ایک درجہ اور مقام ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اگر تو پشیمانی کا شکار ہو رہا ہے تو یہ ایک مقام ہے، یہ ایک لیول ہے توبہ کا۔ اور یہی نفس لوامہ ہے کہ جو انسان کو آمادہ کرتا ہے استغفار کی طرف، توبہ کی طرف۔ اور پھر عزیزان گرامی ایک اور نفس ہے کہ جس کا میں نے کل ذکر کیا سورہ والشمس میں، ہے کہ ہم نے ہر نفس پر الہام کر دیا ہے، فجورہا و تقواہا، ہم نے ہر نفس پر الہام کیا ہے، اس کو یہ روشنی عطا کی ہے، اس کو ہم نے اس کی روح میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، اور اس کو پہچاننا کس طرح سے ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو علم عطا کرتا رہے گا۔ اور اس کی مثال میں بیان کیا گیا، حدیث میں وارد ہوا کہ کوئی انسان اگر اپنے مختصر اور محدود علم پر عمل کرے، اگر مختصر اور محدود علم پر بھی عمل کرے تو رب العالمین اس کے علم میں برکت پیدا کر دے گا، اس کے علم میں اضافہ کر دے گا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب انسان گھر سے نکلا، رات کی تاریکی میں نکلا، ایک لیمپ اور چراغ اپنے ساتھ لے کر نکلا اور منزل کی طرف بڑھا، تو اس کا لیمپ اور چراغ اتنا نور تو نہیں رکھتا کہ گھر سے لے کر منزل تک پورے راستے کو، ہائی وے کو روشن کر دے۔ لیمپ کی کا دائرہ، سرکمفرنس لائٹ کا محدود ہے، جتنی روشن تھی فضا، جتنا روشن تھا راستہ، اتنا اس نے سفر کیا، قدم اٹھائے، اسٹیپس لیے۔ اب جو آگے بڑھا تو چراغ کا نور اور آگے بڑھا، اس نے مزید قدم اٹھائے، اب اور آگے بڑھا، چراغ کا نور اور آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ محدود چراغ کی روشنی میں پوری منزل تک پہنچ گیا، پوری منزل تک وہ پہنچ گیا۔ تو یہ ہے انسان کے محدود علم پر عمل کرنے کا نتیجہ کہ رب العالمین اس کے علم میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ اور یہ نفس ملہمہ اللہ نے انٹیویشن کیا ہے، اللہ نے الہام کیا ہے، انسان کو براہ راست علم عطا کیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ تو اب یہ تین قسمیں ہوئی نفس کی اس مقام تک، اس گفتگو کی حد تک، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ جس نفس پر اللہ نے الہام کیا، اور ایک نفس کا اور میں نے کل ذکر کیا نفس امارہ جو ملہمہ کے مقابل ہے۔ الہامی نفس ہر وقت انسان کو نیکی کی طرف اور بدی کا فرق بتا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا نفس ہے جو ہر وقت انسان کو بدی کی طرف لے جا رہا ہے، ہر وقت انسان کو بدی کا حکم دے رہا ہے۔ اب اس منزل کلام پر عزیزان گرامی ایک حکمت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام معصوم ارشاد
फरमाते हैं, इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया कि एक एराबी था, एक देहाती था, मदीने से बहुत दूर रहता था। एक दिन मदीने में दाखिल हुआ, इमाम की खिदमत में आया, कहा फर्जंदे रसूल मैं रोजाना आकर आपसे इल्म और हिदायत तो नहीं पा सकता, अलबत्ता मुझे आप ऐसी कॉम्प्रीहेंसिव विजडम तालीम कर दें, नसीहत बता दें कि जो हमेशा मेरे काम आए। तो इमाम ने कहा कि सुन, अजीजान गिरामी याद रखने के काबिल है। इरशाद फरमाया इमाम ने कि मन हावला अमरन बिमासियतिल्लाह, ऐ शख्स सुन और याद रख कि जो शख्स अपना कोई काम, अपना कोई मकसद अंजाम देना चाहेगा, अगर कोई शख्स किसी चीज को हासिल करना चाहेगा अल्लाह की नाफरमानी करके, मन हावला अमरन बिमासियतिल्लाह, जो किसी चीज को हासिल करना चाहता है, अपने काम को आसान करना चाहता है अल्लाह की नाफरमानी करके, काना अफवत लिमा यरजू व काना असरा लिमा यखाफ। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस चीज की उम्मीद रखता है, अगर अल्लाह की नाफरमानी करके उसको हासिल करना चाहेगा, उसकी उम्मीद कभी पूरी ना होगी, और जो कुछ नहीं चाहता अपनी जिंदगी में उन चीजों को अपने गिर्द पालेगा। गिरामी अल्लाह की मासियत और नाफरमानी अंजाम देकर अगर कोई अपनी जिंदगी को संवारना चाहता है, बनाना चाहता है, मकसद को हल करना चाहता है, इमाम ने कहा अपने मकसद से और दूर हो जाएगा। तो अब असल रास्ता, हकीकी रास्ता इंसान को अपनी जिंदगी के संवारने का यही है कि अल्लाह की ताबे रहकर, हुक्म इलाही के तहत रहकर इंसान अल्लाह के हुक्म के अंजाम देही में अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश करे। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कल एक आयत पर गुफ्तगू की थी, एक और विज़डम में अर्ज़ करता चलूं, क्योंकि कल की मजलिस में मैंने 2 की अदद पर गुफ्तगू की थी, उसी में एक हिकमत फिर इमाम की आती है, आपके उस इमाम की कि जिसकी वजह से आपके दिलों में भी रौनक और नूर है और आपके घरों में भी रौनक और नूर है। सय्यद शुहदा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम। कल की तकरीर 2 के अदद पर मैंने जो बात की थी, आपको याद है, एक मकाम से इमाम गुजर रहे थे और आपने सुना कि एक शख्स मिंबर पर है, खतीब, और वो ये कह रहा है कि सलूनी क़ब्ल अन तुफ़िदूनी, वो दावा है कि जो अमीरुल मोमिनीन ने किया, आपके कदर गिरामी ने किया, वो खतीब कर रहा था। इमाम रुक गए, कहा कि ये दावा तो मेरे बाबा ने किया, अगर तू ये दावा करता है तो मुझे ये बात बता दे कि जो तेरे सर के बाल हैं, ये इनका जो काउंट है, इनकी जो गिनती है, ये इवन है या ऑड है? तेरे सर के बालों में जो काउंट है, इसकी जो तादाद है, ये ताक है या जुफ्त है, इवन है या ऑड है? ये सुनकर उसका बदन कांपने लगा। फर्जंदे रसूल बालों को गिन नहीं सकता, तो क्यों कर मैं इवन और ऑड की खबर दो? कहा तू चाहे तो यही सवाल मुझसे दरियाफ्त कर ले। उस शख्स ने हाथों को छोड़कर इमाम की खिदमत में कहा कि फर्जंदे रसूल आप वारिसे इल्म नबुव्वत और इमामत है, आप इरशाद फरमाइए कि इन जो बालों की गिनती और इनका काउंट है, ये इवन है या ऑड है? इमाम ने बेख्तियार जवाब दिया कि ये जुफ्त है, ये इवन है। उसने कहा कि इसकी दलील क्या है? कहा इसकी दलील यह है कि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि कुल्ला शैइन खलक़नाहु ज़ौजैन, हमने कायनात की हर शय को जोड़े की तादाद में खल्क किया है। हमने कायनात की हर शय को जोड़े की तादाद में खल्क किया है। अज़ीज़ान गिरामी, 2 के अदद के बाद अगर अल्लाह ने कुरान में किसी अदद और नंबर को स्ट्रेस किया है, इंपॉर्टेंस दी है, तो वो फिर 7 का अदद है। आप देखिए, एक के 7 आसमान, लक़द ख़लक़ना सबअ समावात, हमने 7 आसमान बनाए, और मिनल अर्ज़ मिस्लहुन्ना, हमने 7 जमीनों को खल्क़ किया। इरशाद फरमाता है सूरह लुक़मान में, लो अन्ना मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम
زمین پر جتنے بھی درخت ہیں اگر قلم بن جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اگر تم ان کے لیے روشنائی کے لیے ایک نہیں 7 سمندروں کو جمع کرو، ما نفدت کلمات اللہ، تم اللہ کے کلمات کو لکھ نہیں سکتے۔ ما نفدت کلمات اللہ کے پیش ہے، تم اللہ کے کلمات کو لکھ نہیں سکتے، اللہ کے وصف کو بیان نہیں کر سکتے، اس کی صفت کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، اس کائنات میں جتنی مخلوق ہے سب کی سب اس کے وصف کو بیان کر رہی ہے، تو 7 سمندروں کی انک بھی اس کے لیے خالی نہیں۔ اسی لیے آپ کو ادب یہ سکھایا کہ احمدو، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں نہ کہو، بلکہ کہو الحمد، کائنات میں جتنی بھی حمد ہو رہی ہے اس میں بھی میری حمد بھی شامل ہوگا۔ اس لیے الحمد کا حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ تم اپنی حمد کر، میں حمد کر رہا ہوں احمد للہ رب العالمین، نہیں، الحمد للہ رب العالمین، کائنات میں جتنی بھی حمد ہے اس میں میری حمد شامل ہے۔ مگر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اتنی حمد کے باوجود وہ رب محمود قرار پایا، محمود جس کی حمد ہو رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ریزہ ریزہ، کائنات کی ہر شے، ساکت و جامد، نباتات و جمادات و حیوانات و انسان و جن و انس و وحوش و طیور، فرشتے، کروبیاں، عرش کی مخلوق سب حمد کرے، مگر اس کے باوجود وہ محمود رہے، مگر اس کی مخلوق اس کا پیارا بندہ محمد قرار پائے۔ ضرور پڑے محمد والے۔ اپنے محمد کے معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، محمد جس کی بہت زیادہ حمد کی گئی۔ کیا بات ہے عجیب کہ اللہ تو محمود ہے مگر اس کا بندہ محمد ہے، اس میں راز کیا ہے؟ یعنی کائنات کا تمام ذرہ اس کی حمد کرے مگر اس کی باوجود وہ محمود رہے، مگر اس کا یہ محمود اس کائنات میں اول مخلوق محمد قرار پائے۔ زیادہ حمد کی گئی اس لیے کہ اللہ کی حمد کا تصور اس وقت سے شروع ہوا جب اس نے مخلوق کو خلق کیا، اور اس وقت تک رہے گا جب تک مخلوق کا وجود رہے گا۔ اس لیے اللہ محمود ہے مگر ان کی حمد اللہ ازل سے کر رہا ہے، ابد تک کرتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، کسی نے آ کر ایک یہودی نے امیر المومنین سے پوچھا، یا کہ یہودی نہیں تھا بلکہ مسلمان تھا لیکن بظاہر یا دل میں یہودیوں کی طرح ایمان رکھتا ہوگا، اس لیے کہ معرفت رسالت و ایمان نہ تھی۔ اس نے پوچھا کہ یا علی، آپ نبی کے وصف اور اوصاف کو بیان کریں، ان کی نعت کریں۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے بندے، تم مجھے اللہ کی نعمتوں کو تمہیں کر بتا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی نعمتوں کو کیسے کروں، اس لیے کہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو ان کو گن نہیں سکتے۔ کہا کیسے میں اللہ کی نعمتوں کو گنوں؟ آپ نے شاہ فرمایا اس کے باوجود کہتا ہے قرآن میں متاع قلیل، اللہ کی یہ نعمتیں تو تم گن نہیں سکتے، میرے نزدیک قلیل ہیں، مختصر ہیں۔ علی نے کہا نبی کے مقام کو سمجھ کہ بے شمار نعمتوں کو قلیل کہتا ہے مگر نبی کے اخلاق کو خلق عظیم کہتا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی تو صاحب خلق عظیم ہے۔ عزیزان گرامی، اس مقام پر ایک نقطہ سن کے چلیں، آپ درود پڑھیں محمد والے۔ درود پڑھ ایک پڑھتا اور محمد والے۔ عزیزان گرامی، یہ جو آیت پڑھی ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ سورہ نون والقلم کی ہے۔ اس سے پہلے آیت کیا ہے؟ نون والقلم، قسم نون کی
اور قسم ہے قلم کی، وما انتا بے صاحب کا بے مجنون، قسم ہے نون کی، قسم ہے قلم کی کہ تمہارا ساتھی یعنی کہ رسول مجنون نہیں ہے، انکا لعلی خلق عظیم، یہ صاحب خلق عظیم ہے۔ قرآن نے نبی کے نسیان کی اور جنون کی اور ہذیان کی نفی کی، مگر اس سے پہلے نون کی قسم کھائی، قلم کی قسم کھائی کہ یہ نون کی قسم، قلم کی قسم کہ یہ ہذیان نہیں رکھتا، یہ مجنون نہیں ہے۔ قرآن نے نبی کے ہذیان کی نفی قلم کے ساتھ کی کہ یاد رکھنا جب بھی نبی قلم مانگے نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے نون کی، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس تحریر کی جو کچھ قلم سے لکھی جانے والی ہے۔ وما بصاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، یہ نبی جو تمہارے درمیان ہے یہ کبھی ہذیان نہیں کہنے والا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی نے قلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں طلب کیا، مگر اس کا ذکر قرآن نے تلمیحاتی طور پر مکے میں کر دیا تھا۔ ضرور پڑھے محمد والے گرامی، 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 سمندر، اور پھر آگے بڑھ کر انسان کی جو رحم مادر میں ووم میں شکلیں ہیں ان کی تبدیلی ہے اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تو 7 حالتیں ہیں۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے خلق کیا، طین سے خلق کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے نطفے کی حالت میں اس کو محفوظ مقام پر رکھا، ثم جعلنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فخلقنا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر۔ یہ انسان کی 7 حالتیں ہیں، ایک 3 سے چلا اور پھر قرار مکین تک آیا، اور پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا، نطفے کو جمع ہوا گوشت بنایا، پھر اس کو بستہ خون بنایا، اور پھر ہم نے اس پر ہڈی کو کریٹ کیا، ہڈی پر گوشت کو لپیٹا، اور پھر تمہاری آخری شکل بنا کر تمہیں دنیا میں بھیج دیا۔ 7 حالتیں جو شکم مادر میں طے کر آیا، اور اس کے بعد جب اس دنیا میں آیا تو پھر پکار کر کہا ثم خلقنا فوقکم 7 طرائق، جب تم شکم مادر کے اندر 7 حالتیں گزار کر دنیا میں آئے تو پھر ہم نے اس دنیا میں تمہارے سر کے اوپر 7 راستے اور کھول دیے۔ اور جناب گرامی، اس مقام پر 2 اہم مقدمے میری گفتگو کے، ایک کہ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث معجزہ ہے علم حیاتیات کا جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث علوم آل محمد کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ انسان کو خلق کرتا ہے شکم مادر میں تو سب سے پہلا آرگن، سب سے پہلا عضو جو اس کے بدن کا بنتا ہے وہ انسان کی آنکھیں ہیں۔ یہ قول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین سب سے پہلے جس میں انسانی کے جس عضو کو خلق کرتا ہے وہ انسان کی آنکھیں ہیں۔ اور آج سائنسز نے جو تحقیق کی اور مائکروسکوپکس رپورٹس لی ہیومن فیٹس کے ڈیولپمنٹ کی، ویک ٹو ویک، ہفتہ وار انہوں نے تصدیق کی کہ 4th ویک فارمیشن آف دا نروس سسٹم، 5th ویک فارمیشن آف دا آئی، 4تھے ہفتے میں اعصاب کا نروس سسٹم کا بننا، 5واں ہفتہ آنکھوں کی تخلیق۔ سائنس نے صرف تصدیق کی مگر علم امامت ہے جو آنکھوں کی تخلیق کی وجہ کو بھی بیان کر رہا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس لیے رب العالمین انسان کی آنکھوں کو
ہے کہ انسان اپنے باقی بدن کو خود بنتے ہوئے دیکھے اور اپنے مخلوق ہونے کا گواہ بن جائے. ضرور پڑھ لیں محمد والے. امام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے لیے آنکھوں کو خلق کیا کہ سب اپنے پورے بدن کو بنتے ہوئے دیکھے, اپنے مخلوق ہونے کی گواہی دے دے. عجیب و غریب بات کیا ہے کہ کریشن میں اور فارمیشن میں سب سے پہلے آنکھوں کا بننا اور موت کے وقت سب سے آخر میں روح کا آنکھوں سے نکلنا. ابتدا اور انتہا اور دونوں کا کوریلیشن کہ آنکھوں کو سب سے پہلے تخلیق کیا اور پھر روح کو آنکھوں سے سب سے آخر میں نکالا. کہ کچھ بندے ہیں کہ جو مرتے وقت انسان کے سرانے آ جائے تو اگر ہاتھ سلام نہ کر سکے تو آنکھوں سے سلام کر دو. ضرور پڑھیں محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی, میری تقریر کا پہلا مقدمہ یہ اور دوسرا مقدمہ یہ کہ کسی نے پھر معصوم سے پوچھا فرزند رسول ماذا تعمل حیات, فرزند رسول یہ تو بتائیے کہ زندگی کا ٹیسٹ, لذت اور مزہ کیا ہے. امام سے طعم حیات زندگی کے ٹیسٹ کو پوچھا کہ واٹس دا ٹیسٹ آف دا لائف. فرزند رسول بتائیے کہ زندگی کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. تو بے اختیار امام نے جواب دیا کہ سن, زندگی کا مزہ وہی ہے جو پانی کا مزہ ہے. اس میں گہرے علوم ہے امامت کے. کہا زندگی کا مزہ وہی جو پانی کا مزہ. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآن نے خود پکار کر کہا تھا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے پانی سے زندگی کو خلق کیا ہے. تو اگر پانی اوریجن ہے لائف کا تو جو اوریجن ہے اس کا مزہ زندگی میں ضرور آ رہا ہوگا. مگر اس کے پیچھے دلیل اور استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ پانی کا مزہ کیا ہے, پانی کا شیپ کیا ہے, پانی کا ٹیسٹ کیا ہے, پانی کا کلر کیا ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ جس کنٹینر میں رکھو وہی شیپ پاتا ہے پانی. جو رنگ اور کلر اس میں ڈالو تو وہی کلر ایکوائر کرتا ہے پانی. جو اس میں شے کھولو اور ڈیزالو کرو وہی ٹیسٹ پا لیتا ہے پانی. تو پانی کا نہ شیپ ہے, نہ ٹیسٹ ہے, نہ کلر ہے. اور جس برتن میں رکھا وہ شیپ پائی, جو کلر بھولا وہ رنگ آیا, جو شے ڈیزالو کی وہ ٹیسٹ آیا. اسی طرح سے زندگی ہے جس گھرانے میں پیدا ہوئی. ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جس گھرانے میں پیدا ہوئی, جس انوائرمنٹ میں ڈیولپ ہوئی, جو اس کو فیڈ بیک دیتے چلے وہی شیپ بھی, وہی کلر بھی, زندگی کا وہی ٹیسٹ بھی. تو اس بنیاد پر آپ اس نفس مطمئن مقدس زندگی کی معرفت پا سکتے ہیں کہ جو نبوت کی آغوش میں آتے والے زہرا کی گود میں پلتا رہے, حیدر کرار کے سائے میں جلال ہو جائے. یہ حسین کی زندگی. تو یہ روح مقدس حسین ہے, حیات مقدس حسین ہے. مگر عجیب مقام پر اقبال نے کہا تھا کہ حضرت زہرا کی فضیلت میں کہ بطول باش عظیم اصل پنہا شو در آغوش شبیر بگیری. اے وقت کی عورت
शर्म हया के उसूल को अपना जहरा की कनीज बनकर, वक्त की औरत शर्म हया के उसूलों को अपना जहरा की कनीज बनकर, ताकि अल्लाह तेरी गोद को इस तरह से हरा करे कि कोई फर्जंद हो तो शब्बीर को नहीं, शब्बीर की गुलामी का हक अदा करे, शब्बीर की गुलामी का हक अदा कर दे। अज़ीज़ान गिरामी, इस मंज़िल कलाम पर मेरा जी चाहता है कि कुछ गुफ्तगू हज़रत ज़हरा पर हो जाए आज की इस फाइनल मेरी खमसे की आखिरी मजलिस में। मैं गुफ्तगू सिर्फ चंद नादिर अशार हैं हज़रत मीर अली आलम मकामों के, सिर्फ वो पढ़ूंगा हज़रत ज़हरा की शान में, और ये बड़े नादिर अशार हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले में। अल्लाह ने फातिमा को दिए क्या रुतबे जलील, अल्लाह ने फातिमा को दिए क्या रुतबे जलील, खिदमत गुजार जिनके सराफील व जिब्राइल। गिरामी, सराफील ट्रम्पट सूट फूकने के लिए खड़ा है और जिब्राइल वही लाता है, मगर अनीस कहते हैं कि वो ज़हरा की खिदमत भी कर रहे हैं। अल्लाह ने फातिमा को दिए क्या रुतबा जलील, खिदमत गुजार जिनके सराफील व जिब्राइल, इस सय्यदा का कोई जहां में नहीं अदील, इस सय्यदा का कोई जहां में नहीं अदील, जिसकी कफील फातिमा उसका खुदा कफील। उसका खुदा कफील है, फौक इनके मर्तबे को महरुमा पर है, फौक इनके मर्तबे को महरुमा पर, लिखा है नाम फातिमा अर्शे इनाम पर। है फौक इनके मर्तबे को महरुमा पर, लिखा है नाम फातिमा अर्शे इनाम पर। ऐ ज़बां खामोश, अदब का है ये मकाम, ऐ ज़बां खामोश, अदब का ये है मकाम, कौशल से मुंह को धोले तो ले फातिमा का नाम। तो ले फातिमा का नाम, ए दिल। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले। मैं चाहता हूं कि एक लफ्ज एक फर्द ये यंगस्टर्स और यूथ भी सुने। तो तीसरे मिसरे में एक लफ्ज आ रहा है किल्क, और किल्क पेन यानी कलम को कहते हैं, किल कलम। ए ज़बां खामोश, अदब का है ये मकाम, कौशल से मुंह को धोले तो ले फातिमा का नाम। ए किल्क अपने सर को झुका दे बाहराम, ए किल्क अपने सर को झुका दे बाहराम। ए दिल बदुस तू न कुछ की कलाम। कौशल से मुंह को धो दे तो ले फातिमा का नाम। ए दिल बजुज दुरूद न कुछ कीजिए कलाम। ए किल अपने सर को झुका दे बाएहतराम। कागज पे पहले सूरह मरियम को तुम जाओ। कागज पे पहले सूरह मरियम को तुम करो, फिर फातिमा की इज्जत और इस्मत नकल करो।
हरी हरी, सब मिल के बोलो हरी हरी, सब मिल के बोलो हरी हरी। माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह, सलामत रहे आप। अज़ीज़ान गिरामी, अब ये जो आखिरी वर्ड है, कागज पर पहले सूरह मरियम को दम करो, फिर फातिमा की इफ़्फ़त और इस्मत रकम करो। शम्सुज़्ज़ुहा अली है तो बद्र दुजा है ये। अज़ीज़ान गिरामी, अजीब और गरीब तशबीह है। सूरज आश्कार जाहिर, शब की तारीकी ज़हरा की इस्मत। शम्सुज़्ज़ुहा अली है तो बद्र दुजा है ये, वो जिस्म है तो जान और दिले मुस्तफा है ये। शम्सुज़्ज़ुहा अली है तो बद्र दुजा है ये, वो जिस्म है तो जान और दिले मुस्तफा है ये। बहरे सखा अली गोहरे बेबहा है ये। बहरे सखा अली गोहरे बेबहा है ये। अब्दे खुदा को है तो कलीमे खुदा है ये। बड़ा खुशनूर है फातिमा ज़हरा, बुलंद तर सलवात। शम्सुज़्ज़ुहा अली है तो बद्र दुजा है ये, वो जिस्म है तो जान और दिले मुस्तफा है ये। बहरे सखा अली गोहरे बेबहा है ये। अब्दे खुदा वो है कलीमे खुदा है ये। ज़ाहिर है हक परास्त है खुशबू है नेक है। ज़ाहिर है हक परास्त है खुशबू है नेक है। दोनों खुदा के फजल पे रुतबे में गुरु पढ़े मोहम्मद वाला। तो अज़ीज़ान गिरामी, आपने मुलाज़ा फरमाया कि 7 के अदद पर गुफ्तगू करते हुए 7 आसमान बनाए, 7 जमीनें बनाई, इन 7 समंदरों का जिक्र किया, इंसान की शिकम मादर में 7 हालतों को करार दिया और फिर इसी तरह से तुम्हारे ऊपर 7 रास्तों को खोल दिया। और आगे बढ़कर इरशाद फरमाता है कि अजीज मिस्र ने ख्वाब देखा तो उसमें भी उसने 7 बालियां देखी। इन्नी अरा सबा बकरातिन सिमानिन याकुलुहुन्ना सबउन इजाफ। मैंने 7 बालियां देखी गंदम की और 7 दुबली गायें देखी, 7 फरवा मोटी गायों को देखा। इसमें भी 7 का आदद आया। आगे बढ़कर खाने काबा के 7 तवाफ करार दिए, आज़ाए सजदा 7 करार दिए। अज़ीज़ान गिरामी, और आप नेचर और फितरत में देख रहे हैं कि उसने 7 बुनियादी रंग करार दिए। और एक बात प्यार करता चलूं अपने गुफ्तगू के दौरान कि किसी ने आकर लैलतुल कद्र की हकीकत को पूछा था बाब मदीनतुल इल्म से, तो आपने इन तमाम आयात को पढ़ा जो मैंने अभी तिलावत की है, और उसके बाद इरशाद फरमाया कि तू लैलतुल कद्र को तलाश कर रमजान की आखिरी 7वीं रात में। इसीलिए वो इंसान को यकीन नहीं, तयक्कुन नहीं कि महीना 30 है या 29 होगा, इसलिए हम 23 की शब को इम्कानी तौर पर लैलतुल कद्र करार देते हैं। तो इसमें भी ये 7 की हिकमत है। और अज़ीज़ान गिरामी, इस मकाम पर एक और मुझे हदीस याद आई, लूनर कैलेंडर के सिलसिले में के पूछने वाले ने एक मर्तबा पूछा, बल्कि इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ, इख्तिलाफ था महीने की पहली का, और इमाम से पूछा, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से,
امام نے کہا کہ میں آج تم کو ایک ایسا حساب بتا دیتا ہوں کہ جس کے بعد تم کبھی چاند کے سلسلے میں شک نہ کرو گے. امام نے کہا کہ آغاز کرو نمبرز کا دینا اسائن کرنا سیٹرڈے سے، ہفتے کے دن سے، سیٹرڈے سے نمبر دو 1 2 3 آنورڈس. سیٹرڈے 1، سنڈے 2، منڈے 3 and 4 and so on up to فرائیڈے. ضرور پڑھ دیں محمد والے. نہیں عزیزان گرامی، ایک چیز مس ہوئی. امام نے کہا کہ اسائن کرو نمبرز کو سنڈے سے، سنڈے فرسٹ، منڈے سیکنڈ، ٹیوزڈے تھرڈ اور سات، یعنی ساتواں دن بھی ہے وہ سیٹرڈے 7 1 to 7 ہفتے کے جو تمہارے دن ہیں. کہا سنڈے سے 1 and onwards سیٹرڈے تک 7، ان سب کو اسائن کر دو. اور پھر امام نے کہا کہ دیکھو لاسٹ ایئر جو تمہارا عید کا دن تھا وہ کس دن آیا تھا، اس کو ذہن میں رکھو یا اس کو یاد رکھو، لاسٹ ایئر کا عید کا دن. اور پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کا جو نمبر ہے، سے فار ایگزامپل کہ لاسٹ ایئر عید جو تھی وہ منڈے کو ہوئی تھی اور منڈے کا نمبر ہے 2 سیکنڈ، تو امام نے کہا کہ اس نمبر کو تم اپنے اماموں کے عدد میں جمع کر دو. امام کتنے ہیں؟ 12، تو 12 12 + 2 14. اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ پھر جو عدد آ جائے اس میں سے 7 کو مائنس کر دو. 14 میں سے 7 کو مائنس کریں گے 7 کس ڈے کا عدد ہے؟ سیٹرڈے کا. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اب آئندہ سال جو عید کا دن ہوگا وہ سیٹرڈے ہوگا. عزیزان گرامی، میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس لونر کیلنڈر کو جو امام نے بیان کیا، اس لیے کہ دلیل یہ ہے کہ یہ چاند بھی ہے، یہ ایٹ رینڈم نہیں نکل رہا، یہ کانسٹینٹ میتھمیٹیکل سسٹم کو اوبے کر رہا ہے. اور وگرنہ اس کا آربٹ چھوٹا ہو جائے گا تو زمین سے ٹکرا جائے گا، بڑا ہو جائے گا تو زمین سے باہر نکل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مستقل نظام کو، میتھمیٹیکل سسٹم کو اوبے کر رہا ہے جس کا براہ راست تعلق ہفتے کے 7 دنوں یا امامت کے یا مہینے کے 12 عددوں سے ہے. تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ جب تک 7 کو 12 سے نسبت نہ دی جائے اس کائنات میں کیوس رہے گا. اس کائنات میں کیوس رہے گا. کوئی شے نظام شمسی میں برقرار نہیں رہ سکتی. تو 12 کی یہ اہمیت ہے، تو جو 12 کی اہمیت اسپیس فزکس میں ہے وہی 12 کی اہمیت روحوں، دلوں، قلبوں اور مذہب کے اندر بھی ہے. اسی لیے قرآن نے پکار کر کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے 12 نقیب قرار دیے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثنا عشر نقیبا. ہم نے بنی اسرائیل میں 12 سردار قرار دیے. اور اس کے بعد امت مسلمہ سے کہا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، جو کچھ گزشتہ امتوں پر اصول گزرے وہ سب تم پر گزریں گے. یعنی اگر بنی اسرائیل کے 12 نائب تھے تو امت محمدی میں بھی 12 نائب ہوں گے. دور پڑے محمد والے. عزیزان گرامی، اس مقام پر ایک اور مجھے حدیث یاد آئی. ایک یہودی میتھمیٹیشین باب مدینہ العلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یادی مجھ کو ایک ایسا نمبر بتا سکیں گے آپ جو 1 to 9 مکمل ڈیوائڈ کر دے، ریمائنڈر نہ رکھے، 1 سے لے کر 9 تک تقسیم ہو جائے، کوئی ریمائنڈر باقی نہ رکھے. علی نے کہا کہ وہ نمبر میں تجھ کو بتا دوں گا. تو کہا کہ تو کیا کرے گا؟ کہا کہ علم کی عظمت کو تسلیم کر کے اسلام کی صداقت کا قائل ہو جاؤں گا. تو آپ نے شاہ فرمایا کہ بتا ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ کہا 7. کہا مہینے میں کتنے دن ہیں؟ کہا 30. کہا سال میں کتنے دن ہیں؟ کیونکہ 30 مہینے کے معنی 12 × 30 360. کہا ان تینوں نمبرز کو 7
into 30 into 360, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर, जो तुझे नंबर मिलेगा 1 से लेकर 9 तक मुकम्मल तकसीम हो जाएगा, रिमाइंडर बाकी नहीं रहेगा। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। देखिए कभी मौका होगा, तफसील होगी तो मुकम्मल मैं मैथमेटिक्स पर अज़ीज़ान गिरामी गुफ्तगू करूंगा। आइम्मा ने मैथमेटिक्स पर क्या उलूम इंसानियत को सिखाए, और वही आइम्मा के मैथमेटिक्स के उलूम थे एक जो अरबी जबान में अलजबरा की बुनियाद बने, कि जिस पर आज की साइंसेस और टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर के तमाम उसूलों को दरियाफ्त किया, कि जिसमें 0 और 1, ट्रू और फॉल्स का तसव्वुर है, जबकि 0 का कॉन्सेप्ट अरब मैथमेटिशियन ने लिया, जो उन्होंने जाबिर बिन हय्यान से सीखा, जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सहाबी है। इन मौज़ूआत और इन गुफ्तगू पे टॉपिक्स पे गुफ्तगू होनी चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, मगर मैं अपनी तकरीर के साथ मरबूत हूँ, तो उसने 7 आसमान बनाए, 7 ज़मीनें बनाई, 7 समंदर बनाए, इंसान की 7 हालतें करार दी, सदक़ात के अमवाल को 7 इंसानों पे तकसीम करने का हुक्म दिया, खाना काबा के 7 तवाफ़ करार दिए, आदाए सजदा 7 रखे, और उसके साथ साथ उसने 7 कलर इस कायनात में पैदा किए। ये 7 का अदद क्यों उसको महबूब करार पाया, इसका जवाब सूरह हिज्र में दिया। आते ना का सब मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, ए मुसलमान, हमने तुझे 7 का दुगना दिया। कुरान का जिक्र बाद में है अजीम के साथ, हमने तुझे 7 का दुगना दिया और कुरान अजीम दिया। कुरान अगर अजीम है तो 7 का दुगना आज़म है। हमने तुझे 7 का दुगना दिया, यानी 14 दिया, और कुरान अजीम दिया। उसने 14 क्यों नहीं कहा, 7 का दुगना क्यों कहा? इसलिए कि 14 मासूमीन के लिए 7 नाम पसंद किए। पंजेकन के 5 नाम मूसा और जाफर, फिर सब मसानी रिपीट होते रहे, तो 14 अनवार के 7 नाम हैं। इन 7 नामों की मोहब्बत में 7 आसमान बने, 7 ज़मीनें बनी, 7 समंदर बने। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कल 2 के अदद पर गुफ्तगू की कि उसने 2 के अदद को पसंद किया वहदत के लिए, उसने 2 के अदद को चुना वहदत के लिए, 7 के अदद को चुना मवद्दत के लिए। बस आखिरी नुक्ता मेरे कलाम का, अज़ीज़ान गिरामी, आपने 7 के अदद पर गुफ्तगू की जब आप हज पर गए, और जब आप मिना के मैदान में पहुंचे तो वहां आपके शयातीन बैठे। वो कितने थे अदद में? 3, मगर उनको जब कंकड़ियां मारी वो भी 7। तो आपने देखा कि 7 ही की बुनियाद पर रब्बुल आलमीन ने तबल्ला की बुनियाद रखी, और 7 ही के अदद पर तबल्ले की बुनियाद रखी। इसीलिए अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने जब हुक्म दिया तो मवद्दत का हुक्म दिया, मोहब्बत का नहीं। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। रसूल से कहते हो कि मैं नहीं अजर चाहता रिसालत का, मगर मेरे कुर्बा की मवद्दत। मोहब्बत में एक रुख है, हुस्न को चाहना, कमाल को पसंद करना, हुस्न के सामने, कमाल के सामने झुक जाना मोहब्बत, मगर मवद्दत कमाल हुस्न को मोहब्बत करना,
پسند کرنا، چاہنا اور اس کی ضد کو دشمن بھی رکھنا، یہ ہے مودت مکمل۔ اسی لیے سید الساجدین نے ارشاد فرمایا کہ اس امت نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیے جبکہ اللہ نے مودت کا حکم دیا تھا، اگر اللہ ہم سے دشمنی کا حکم دیتا تو وہ سلوک نہ کر سکتے جو مودت کے حکم پر ہمارے ساتھ کیے۔ عزیزان گرامی، میں منزل مسائل کے قریب ہوں مگر سید الساجدین کے حوالے سے، کیونکہ آنے والی مجلسوں میں مجالس میں ان کا ذکر شہادت آئے گا، میں چند اشعار جو فرزدق نے کہے تھے 3 شعر میں عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی تشریح کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، یہ فرزدق کا قصیدہ جو اس میں بادشاہ کے سامنے، قصیدے اگر عام حالات میں پڑھے جائیں سوچ سمجھ کر تو ان کی ایک الگ ویلیو ہے، لیکن یہ قصیدہ کہ امام بھی موجود ہے اور امام کا سب سے بڑا دشمن وقت کا حاکم بھی موجود ہے، ہشام ابن حکم، اور وہ اس عالم میں فرزدق پڑھ رہے ہیں کہ ان کو یقین بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے پڑے، کہ جب وہ تجاوز عارفان میں پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے کہ جو حجر اسود تک چلا گیا اور مجمع نے اس کو راستہ دیا اور اسی شان سے امام واپس آئے، تو فرزدق نے کہا کہ حاضر الذی تعرف البطحاء وطاعتہ، بادشاہ تو اس کو نہیں جانتا جبکہ اس کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک کو بھی یسرب البطحاء پہچانتے۔ هذا الذي تعرف البطحاء وطاعته والبيت يعرفه والحل والحرم، اس کو تو کعبہ بھی پہچانتا ہے، اس کو تو کعبہ بھی پہچانتا ہے، اس کو تو حل و حرم کی پہاڑیاں اور حرم بھی پہچانتا ہے۔ فرزدق نے اس مقام سے آغاز کیا ہے اپنے قصیدے کا، اور اس کے بعد اس کے آگے بڑھ کر ایک شعر کہتے ہیں کہ درود پڑھے محمد والے محمد، یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحکیم اذ ما جاء یستلم، یہ وہ مقدس ہے، یہ وہ بزرگ ہے کہ جب یہ اپنی ہتھیلی کو ہاتھوں کو بڑھاتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے تو خود حجر اسود اس کی ہتھیلی کی خوشبو کو پہچان کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے۔ جب حضرت اسود کو ہاتھ بڑھاتے ہیں بوسہ دینے کے لیے، وہ خود پتھر ان کے ہاتھوں کی خوشبو کو پہچان کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا شعر، ما قال لاقت الا فی تشہدہ، یہ وہ سخی ہے، یہ وہ دریا دل ہے، یہ وہ فیاض ہے کہ اتنا فیاض ہے کہ اگر تشہد میں لا نہیں نہ تو کبھی اس کی طرح سے لا نہ نکلنا۔ ما قال لاقت الا فی تشہدہ لولا التشہد لکان اللہ نعمی، اگر تشہد میں لانا آتا کبھی اس کی زبان سے لانا نکلتا۔ عزیزان گرامی، یہ 40 اشعار فرزدق نے اس قصیدے میں کہے، امام سن رہے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ فرزدق غلو نہ کرو، فرزدق مجھ کو بڑے مرتبے سے آگے نہ بڑھو، یعنی یہ امامت کی عظمت ہے کہ جو کچھ بھی عقل انسانی کہہ سکتی ہے وہ امام کے فضائل کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ عزیزان محترم، یہ ہے سید الساجدین کا مقام، اور کیوں نہ ہو، گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں مہار ہے، پوشت دروں سے زخمی ہے۔ عزیزان گرامی، اہل حرم کوفے میں داخل ہوئے، کوفے کے بازاروں میں تماشا ہو رہا ہے،
زید ابن ارقم کا بیان ہے کہ سر حسین نوکے نیزہ پہ گزرا، میں اپنے کوٹھے پر تھا اور میں نے دیکھا کہ سر حسین سورہ کہف کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف و رقیم ہماری عجیب نشانیاں تھے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ میں نے پکار کر کہا فرزند رسول آپ کا قصہ، آپ کے حالات اصحاب الکہف و رقیم سے بھی عجیب ہے، آپ کے معجزات ان سے بھی بلند ہے۔ ادھر کوفے کے بازار میں اور کوفے کی گلی گلی میں اہل حرم کو رسوا کر کے ابن زیاد کے دربار میں طلب کیا گیا۔ زینب چلی تھی کوفے سے ایک عزم و ہمت کے ساتھ، بیویوں کی حفاظت کے ساتھ، سکینہ جو امانت تھی حسین کی اس کی حفاظت کے ساتھ نہیں، وقت کے امام کی محافظ بن کر بھی زینب چلی، مگر جب خبر ملی ابن زیاد کے دربار میں جانا ہوگا، ایک مرتبہ بیوی بیٹھ گئی مگر پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بعد میں کسی نے پوچھا، کہا کہ پہلے نے دعوے میں کہا تھا کہ زینب ہاتھوں میں رسم بھی لگے گی، بے بکا ہوگا بھی ہوگی، امیر کے دربار میں جانا ہوگا، مگر زینب یاد رکھنا کہ تیرے پدر کی روح بھی تیرے ساتھ ہوگی۔ زینب ایک مرتبہ دربار میں داخل ہوئی اور ابن زیاد کے سامنے فرش میں سر حسین تھا، ظالم سر حسین پر چھری مار رہا تھا،
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यनक़लिबून। परवरदिगार बहुत शहीदान करबला, बहुत असीरान करबला, बहुत सामने बहावा विधि बीमार जो मोमिन मोमिनात मर चुके सबकी मग़फ़िरत फरमा, जो जिंदा सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रख, परेशानियाँ दूर फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, और जो समावात की हर बला से जान व माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जो मुहिबान अहले बैत रुए ज़मीन पर जहाँ जहाँ अज़ादारी इमाम में मसरूफ़ हैं उनकी मदद और नुसरत फरमा। परवरदिगार उनकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मिल्लत इस्लामिया को इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा। और मैं खुसूसी दुआ करूँगा इस मासूम की मौजूदा वर्किंग कमेटी के लिए और इनके तमाम टीम अरकान और तमाम मुहर्रम कमेटी के अफराद और जो यकुम मुहर्रम से लेकर आज तक और इंशाअल्लाह 8 रबीउल अव्वल तक यहाँ अपना वक्त, अपनी एनर्जीज और अपनी बेहतरीन सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं और देते रहेंगे। रब्बुल आलमीन इनको कोई गम न दे दुनिया में सिवाय गम अहले बैत के। परवरदिगार तू इनके रिज़्क़ में इजाफा फरमा, परवरदिगार तू इनकी तालीमात को तकमील पर पहुँचा, परवरदिगार तू इनको अपनी खास ताईद और नुसरत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और मैं इल्तिमास करूँगा सूरह फातिहा, एक सूरह तौहीद 3 मरतबा और एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद तमाम मरहूमीन मोमिन मोमिनात के लिए पढ़ दीजिए। मातब इमाम कीजिए।